فرض کیے ہیں؟ فرمایا الذین من قبلکم، آپ سے پہلے جو گزر گئی ہیں امتیں، ہم نے روزے ان پہ بھی فرض کیے۔ یا اللہ کس لیے فرض کیے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ توجہ ہے نا جناب کی؟ ذرا یاد رکھیں کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور کی امت تک جتنی بھی امتیں آئی ہیں، اللہ پاک نے روزہ ہر ایک کو عطا فرمایا ہے، ہر ایک کو روزہ عطا فرمایا۔ لیکن جو فضیلتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، حضور سے پہلے امت کو نہیں عطا فرمائی، بلکہ میں نے حدیث پہلے بھی بیان کی ہے، اب بھی میں بیان کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت میں کسی امت کو دی ہی نہیں۔ توجہ ہے نا جناب آپ کی؟ اور خوش ہو کہ اس کو یاد رکھنا ہے۔ آواز آپ جی کم کرو، تھوڑی جی اور کٹ کر دو۔ آپ توجہ فرمانا ذرا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت سے پہلے اللہ نے کسی اور امت کو نہیں عطا فرمائی۔ یا رسول اللہ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، اللہ پاک میری امت پہ نظر رحمت فرماتا ہے۔ جس بندے پہ اللہ کی نظر ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے جہنم کی آگ حرام فرما دیتا ہے۔ دوسری چیز میری امت کو کیا عطا فرمایا؟ تاجدار ختم نبوت نے ارشاد فرمایا جو روزے دار کے منہ سے بو آتی ہے نا، عصر کا ٹائم ہو نا تو ایک بو آتی ہے، انسان کے جناب منہ سے بو آتی ہے۔ حضور نے فرمایا وہ بو اللہ کی ذات کو کستوری سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ تیسری چیز اللہ نے جو میری امت کو عطا فرمائی، اللہ اکبر، فرمایا تیسری چیز یہ عطا فرمائی کہ فرشتوں کو حکم فرمایا ہے کہ جو بندے روزہ دار ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ان کے لیے بخشش کی دعا کرنی ہے۔ اللہ کے فرشتے اس بندے کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں جو روزہ رکھتا ہے۔ چوتھی چیز اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمائی حضور کی امت کو، حضور کی امت سے پہلے کسی اور امت کو نہیں عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ رحمت کے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ 5ویں چیز جب 29 رمضان یا 30 رمضان کی آخری رات جسے ہم چاند رات بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اکٹھا فرماتا ہے۔ اللہ پوچھتا ہے فرشتوں اگر کوئی بندہ مزدوری کرے تو اس کا حق اسے ملنا چاہیے؟ جی مالک اس کا حق اسے ملنا چاہیے۔ فرمایا اس بات کے گواہ ہو جاؤ جس نے 30 دن میری رضا کی خاطر روزے رکھے میں نے سب کی بخشش فرما دی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت کو عطا فرمائے۔ یہ روزہ کس لیے ہے؟ اگر دیکھنا چاہیے، اگر دیکھیں کہ روزہ ہے کس لیے، معاذ اللہ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھوکا رکھنا چاہتا ہے، وہ تو رزق دینے والا ہے۔ حضور کی حدیث ہے جب ماہ رمضان آتا ہے تو اللہ تعالیٰ رزق عام فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پھر روزے کی حکمت کیا ہے؟ جیسے بندہ صبح سحری کرتا ہے، اس کے بعد گھر جائے، جناب دوپہر کا وقت آ جائے، سورج سر پہ ہے، گرمی بھی ہے، شربت بھی ہے، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، ہر چیز ہے، اس کے باوجود کھاتا نہیں۔ کیوں؟ شاہ جی میرا روزہ ہے۔ توجہ ہے نا جناب کہ کھانا بھی سامنے ہے، پانی بھی سامنے ہے، تو کھاتے کیوں نہیں، پیتے کیوں؟ شاہ جی ہمارا روزہ ہے۔ جیسے بندہ کھاتا نہیں، کھانا ہونے کے باوجود، بھوک ہونے کے باوجود، کھانا بھی سامنے ہے، پانی بھی سامنے ہے، پیاس بھی ہے، اسی طرح فرمایا روزہ خالی بھوکا رہنے کا نام نہیں، روزہ اس چیز کا نام ہے اگر تیرا ہاتھ غلط کام کی طرف اٹھے تو تیرے دل میں خیال ہو آج تیرا روزہ ہے، اگر تیری زبان کوئی جناب غلط کلمات بولے، کوئی جملے بولے، تیرے دل میں خیال ہو تیرا روزہ ہے، تیرے آنکھ کا روزہ، تیرے کان کا روزہ، تیری زبان کا روزہ، تیرے ہاتھ کا روزہ، تیرے پیر کا روزہ، تیرے جسم کے ہر اعضاء کا روزہ، اصل روزہ اس چیز کا نام ہے۔ بھوکا رہنے کا نام روزہ نہیں، روزہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ اس کی حکمت آؤ ذرا ایک حقائق بھی میرے سامنے آ گئی ہے۔ وہ ایک جوان کھا رہا تھا رمضان کے مہینے، حجوسی کا بیٹا، آگ جو پوجتے ہیں نا آگ پرست، اس کا بیٹا رمضان کے دن دیہاڑے کھائے جا رہا ہے،
تو اس نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا نا تو باہر آ کے اپنے بیٹے کے چہرے پہ تھپڑ مارا. اس نے کہا بابا مجھے تھپڑ کیوں مارا؟ اس نے کہا بیٹا تجھے نہیں پتا کہ رمضان شریف کا مہینہ ہے؟ اس نے کہا بابا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا مسلمانوں کی عبادت کا مہینہ ہے، اس میں وہ روزہ رکھتے ہیں رمضان کے اندر، تو دن دیہڑے جناب سرعام کھائے جا رہا ہے. اس نے کہا بابا کون سا آپ نے بھی روزہ نہیں نہ رکھا، آپ بھی تو کھاتے ہیں؟ اس نے کہا میں چھپ کر کھاتا ہوں کہ ان کی عبادت کی بے حرمتی نہ ہو. رمضان کا حیا کر، ان کا روزہ ہے مسلمانوں کا حیا کر. اچھا وقت گزرتا رہا، مہینہ گزرا، سال گزرا، ایک دن ایسا آیا وہ مجوسی فوت ہو گیا. تو وہ کسی عالم نے، اللہ کے ولی نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کے اندر موجے کر رہا ہے. اس نے کہا یار تو مجوسی تھا، آگ کی پوجا کرتا تھا، شرک کرتا تھا، جنت میں آج کیسے؟ اس نے کہا بات تو ایک ہی ہے، اللہ نے مجھ پہ کرم فرمایا، جو میں نے اپنے بیٹے کے چہرے پہ تھپڑ مارا تھا نا، اللہ کی ذات کو اتنا پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے مرنے سے پہلے ایمان کی دولت عطا فرمائی. سمجھو ہے نا جناب، مجھے میری موت کے آنے سے پہلے ایمان کی دولت عطا فرمائی. جب ایمان کی دولت عطا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے میرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے اور مجھے جنت الفردوس عطا فرمائی. اگر کوئی مجوسی احترام کرے تو اس کو اللہ یہ انعام دیتا ہے، اگر کوئی حضور کا غلام احترام کرے تو اللہ اسے کتنی شانیں عطا فرمائے گا. رمضان شریف کا مہینہ یہ گنتی کے دن ہوتے ہیں. پورا سال اگر بندہ کماتا رہے تو پیٹ نہیں نہ بھرا، تو اس مہینے کے اندر بھی پیٹ بھرنا کم از کم اتنا کریں کہ اپنے روز مرہ کا شیڈول بنائیں. 30 تو دن ہے، آج ایک گزر گیا، 29 دن رہ گئے. اس کا روز مرہ کا کوئی شیڈول بنائیں کہ ہم نے اس وقت قرآن پڑھنا ہے، اس وقت ہم نے نوافل ادا کرنے ہیں، اس وقت ہم نے ذکر و اذکار کرنا ہے. بھائی صاحب حضور نے فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے نا کہ رمضان شریف کے ایک دن کی کتنی فضیلت ہے تو تم اللہ کے حضور دعا کرو یا اللہ ہر دن ہی رمضان میں عطا فرما، پورا سال ہی رمضان عطا فرما. اگر ایک دن کی فضیلت پتہ چل جائے، اس کی راتیں ہزار مہینے سے افضل ہیں، اس کے دن 1000 سالوں سے افضل ہے. اس کو ضائع نہ کریں، ہر چیز چھوڑ دیں. اللہ رازق ہے، خالق ہے، اس مالک نے دینا ہے، تو کم از کم اس کے اندر اپنے آپ کو دین کی طرف لے کے آئیں.